الانبیاء والمرسلین۔ معزز مہمان کرام اور عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ حضرات آج خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج یوم جمہوریہ 26 جنوری کا دن تمام ہندوستان کے کریا کریا گوشے کے اندر، ہر ملک کے اندر ہر شہری اس بات کی تمنا کرتا ہے اور خوشی مناتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کے اندر آزادی عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان، ہر چرند، ہر پرند، ہر چیز آزادی چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ملک کے اندر آزادی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اب وہ آزادی، وہ خوشیاں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو اس خوشیوں کو اور اس آزادی کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو فرقہ پرست عناصر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن کر رہیں۔ ان کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اس ملک کی قیادت کے لیے 800 سال کے لیے اللہ تعالی نے چنا تھا کہ مسلمانوں نے اس ملک کی قیادت کا، اس ملک کا تخت کو، اس ملک کے تخت کو 800 سال تک سنبھالا، اور 800 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے۔ آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں، اس سرزمین کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس ملک کی قیادت کی، اس ملک کے اندر چین سکون امن کے ماحول کو قائم کیا، اور ایک پیغام دیا کہ ہندوستان کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی جو اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کسی کو سلطنت اور ملک چلانا ہو تو وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلطنت کو اور ان کی خلافت کو دیکھے اور سیکھے، اور اس کے اوپر اپنے ملک کو قیاس کر کے اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ملک کی قیادت کو اچھے طریقے سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آج تو آپ حضرات نے سنا بہت سارے طلبہ کرام کا پروگرام، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی، اور انشاءاللہ آخر کے اندر صدر صاحب کی بھی آپ تقریر سنیں گے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اس ملک میں آزاد رہ رہے ہیں، ہماری ان کوششوں کو، ہمارے اس آزادانہ رہنے کو، رہن سہن کو، ہمارے عبادت کو، ہمارے مذاہب کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسرا پیغام یہ ہے ہمارا کہ الحمدللہ ہمارا ادارہ دارالعلوم عالمگیر کئی سالوں سے علمی، تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی تعلیمات اور عملی اعتبار سے ان کو انجام دے رہا ہے۔ تو میں آخر کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس سال بھی ہمارا مدرسہ 20 شوال کو شروع ہوا تھا اور آج یہاں تک پہنچا۔ آپ تمام حضرات سے دعا ہے کہ ہمارے اس مدرسہ دارالعلوم عالمگیر کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے، اور یہاں سے علم، حدیث کے، قرآن کی اللہ تعالیٰ خدمت لیتا رہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہے، کمیٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہر حال کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری رہبری کرتے ہیں، جن اشیاء کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کو فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اچھے سے پڑھا سکیں اور ہمارے طلبہ اچھے سے یہاں پر علم حاصل کر سکیں۔ تو اسی طرح سے ہمارا جو مدرسے کا آغاز ہوتا ہے، میں آپ کو ہمارے مدرسے کا مختصر تعارف کرا دوں کہ ہمارے ذمہ داروں نے ایک ایسا نظام قائم کیا، شاید کہ مہاراشٹر میں کئی جگہ پر یہ نظام نہیں ہے، گنے چنے مدارس ہے جہاں پر اس طرح سے نظام چلتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے طلبہ جس طرح سے دینی تعلیم سے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا موقع دیا کہ عصری تعلیم سے بھی وہ اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں کہ ہماری جو تعلیم ہوتی ہے، ہمارا دین جو شروع ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے حفظ کے طلبہ صبح میں 5:30 بجے بیدار کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے تعلیم کا آغاز، حفظ کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے تعلیم کا آغاز صبح میں 5:30 بجے شروع ہوتا ہے، تو فجر کی اذان سے پہلے اپنا فجر کی نماز سے پہلے اپنا جو اس دن کا سبق ہوتا ہے یہ اپنے استاد کو اپنا سبق سنا دیتے ہیں۔ پھر جب فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد پھر طلبہ کا ناشتہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں 7:30 بجے سے پہلے الحمدللہ یہاں پر حمد کا نظام ہے، حمد ہوتی ہے، اس کے اندر تمام طلبہ کرام کا وضاقتہ چیک کیا جاتا ہے کہ کس طالب علم کے بال بڑے ہیں، کس کے ناخن بڑے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے بال سے لے کے پیر سب چیزیں، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس نے غسل کیا نہیں کیا، ترغیبی بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے
کہ ہم اچھے سے رہے، ہمارے بال صحیح طریقے سے ہو، ہمارا وضع قضا سنت و شریعت کے مطابق ہو، تو حمد کے اندر یہ سب چیزیں چیک کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی کہ ہم روزانہ اس طرح سے چیک کریں. جیسے کہ ہمارا ہاسٹل ہے، ہم چلتے رہتی ہے، ایک صاحب اوپر جاتا ہے اور ہاسٹل کے اندر کیا کرتا ہے، چکر لگا کر آتا ہے کہ ان کے بستر اٹھے ہوئے ہیں یا نہیں ہے، یا ہاسٹل کے اندر گندگی ہے، پیٹیاں صحیح ہے. پیٹیاں تو نہیں، الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے لاکر کا انتظام کیا ہے، جو شاید کسی مدرسے میں ہو. ہمارے طالب علم کو ہمارے دارالعلوم عالمگیر میں ایڈمیشن لینے کے بعد پیٹی لانے کی، بیگ لانے کی، سوٹ کیس لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہر سال ہمارے مدرسے کے ٹرسٹ کی جانب سے 2 ڈریس دیے جاتے ہیں اور 2 ٹوپیاں دی جاتی ہیں. تو جو مدرس جس کی نگرانی ہوتی ہے وہ اوپر چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ صفائی ہے یا نہیں ہے. تو روزانہ کا ہمارا معمول ہوتا ہے 7:30 بجے کلاس ہوتی ہے. اسی طرح سے 9:50 پر انٹرول ہوتی ہے 20 منٹ کے لیے. پھر وہاں سے واپس ہماری کلاس شروع ہوتی ہے. 12:30 بجے کے وقت پر عربی کلاس ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں کھانا ہوتا ہے، 1:15 بجے نماز ہوتی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد میں بچوں کو 1.5 گھنٹے کے لیے آرام کرایا جاتا ہے. 1.5 گھنٹے ہمارے طلبہ اطمینان سے سوتے ہیں، اس لیے کہ وہ صبح میں 5:30 بجے اٹھ جاتے ہیں. 1.5 گھنٹہ آرام کرتے ہیں. اس کے بعد میں پھر 2 صلاحیت مند اساتذہ ٹیچر جو شہر سے آتے ہیں اور ہمارے طلبہ کرام کو عصری تعلیم، انگلش، مراٹھی، میتھ، سائنس اور اسی طرح سے جغرافیہ اور تاریخ، ایسے سبجیکٹ ان کو دیے گئے ہیں. یہ ہمارے طلبہ کرام کو اس کے اوپر محنت کراتے ہیں. جیسے کہ آپ حضرت نے سنا کہ ایسے بہترین مراٹھی کے اندر تقریر کرنے والے، شاید آپ چلے جاؤ مراٹھی اسکولوں کے اندر بھی اتنی سلاست کے ساتھ اتنے اچھے الفاظ کو تول کر جچول کر بولنا شاید کہ آپ نہیں سن پاؤ گے. تو ہمارے یہاں پر یہ تمام قسم کی تعلیمیں دی جاتی ہیں. عصری تعلیم سے بچوں کو سیراب کیا جا رہا ہے. تو گزارش کرتا ہوں میں کہ آپ لوگ اس میسج کو پورے شہر کے اندر، شہر احمد نگر میں اور ہمارے اطراف کے جو تعلقے ہیں، ضلع ہیں، وہاں پر اس بات کو چلائیں گے کہ ہمارا مدرسہ بہت بہترین تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی خدمت انجام دے رہا ہے. بس میں اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو گزارش آخر کے اندر یہ ہے کہ آئندہ سال کے ہمارے جو ایڈمیشن ہونے والے ہیں اس کی تاریخ ابھی سے طے کر دی گئی ہے. اگر کوئی ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ابھی آ کر آج کل یعنی ہماری سالانہ چھٹیوں سے پہلے وہ ایڈمیشن کرتا ہے، تاکہ آئندہ سال جب ہماری تعلیم کا آغاز ہوگا تو اس سے پہلے جو اس کے لاکرز ہیں، کپڑے ہیں، اس کے سلیبس کی کتابیں ہیں، وہ ابھی سے ہمارے لیے خریدنے میں آسان ہو جائے. اس لیے جو حضرات خواہش مند ہیں کہ دارالعلوم عالمگیر کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عصری تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دارالعلوم عالمگیر کے اندر ایڈمیشن کرائیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وآخر الحمدللہ رب العالمین.